اسرائیل نے غزہ پر حملوں کے بعد جنگ کا دائرہ وسیع کرنے کی مکمل تیاری کر لی۔ عالمی قوانین کو روندتے ہوئے لبنان پر ایک بار پھر ممنوعہ فاسفورس بموں سے حملہ کر دیا۔ لبنان کی سرحد پر مزید فوج تعینات کرتے ہوئے توپ خانہ اور بختر بند گاڑیاں پہنچا دی گئیں۔ شام میں دمشق اور حلب کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں کو نشانہ بنا ڈالا۔ مشرق وسطی میں صہیونی فوج کی بربریت دیکھتے ہوئے امریکہ ایک بار پھر اسرائیل کی حمایت میں سامنے آ گیا۔ مشرق وسطی میں میزائل دفاعی نظام بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ دہشت گرد اسرائیل کا جنگی جنون کم نہ ہو سکا۔ غزہ پر حملوں کے بعد سے شروع ہونے والی جنگ کا دائرہ مزید وسیع کرنے کی مکمل تیاری کر لی۔ غزہ کو ملیہ میٹ کرنے کے بعد مغربی کنارے پر حملے کر دیے۔ تازہ کارروائی میں 4 فلسطینی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ گھروں کو بھی مسمار کرنا شروع کر دیا۔ 4 دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھروں میں گھس کر فلسطینی خواتین کو دھمکیاں دی جانے لگی۔ اسرائیلی فوج نے حزب اللہ سے بھی بڑی جنگ چھیڑنے کی تیاری کر لی۔ عالمی قوانین کو رونتے ہوئے لبنان پر ایک بار پھر ممنوعہ فاسفورس بموں سے حملہ کر دیا۔ لبنان کی سرحد پر مزید فوج تعینات کرتے ہوئے توپ خانہ اور بختر بند گاڑیاں پہنچا دی گئیں۔ سفاک اسرائیل شام پر حملوں سے بھی باز نہ آیا۔ دمشق اور حلب کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں کو نشانہ بنا ڈالا۔ رن ویز کو نقصان پہنچنے کے بعد دونوں ایئرپورٹس میں آپریشن معطل کر دیا گیا۔ حملوں میں 2 ملازمین کے شہید ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اسرائیل کی پشت پر موجود امریکہ نے مشرق وسطی میں میزائل دفاعی نظام بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا کہنا ہے کہ اضافی فوجی خطے میں اسٹینڈ بائی حالت میں موجود ہیں، تاہم انہوں نے ان کی تعداد کے حوالے سے وضاحت نہیں کی۔